بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح الشباب کورس نمبر 1 قرآن انڈرسٹینڈنگ موومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی آیت کریمہ پر غور کریں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویلن کا آپ نے معنی پہلے پڑھا ہوا ہے۔ ویلن کا کیا معنی پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں جی، دوبارہ بتائیں۔ ہلاکت ہے۔ ویلن کا معنی ہلاکت ہے۔ پیچھے پڑھا تھا نا فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں وہی لفظ ہے لیکن ویلن ہلاکت ہے۔ کس کے لیے ہلاکت ہے؟ یہاں آگے اور لوگوں کا تذکرہ ہے۔ لکل، کلن کا کیا معنی ہوتا ہے ویسے؟ کلن تمام کے تمام، اور یہاں ہے لکل ہر ایک کے لیے۔ ہلاکت ہے ہر ایک کے لیے، لیکن ادھر ہی یہ معنی نہیں کریں گے کہ ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے والے 2 لفظ جو آ رہے ہیں ان کو ساتھ ملا کر کریں گے کہ یہ جو بندے ہیں نا، ایک ہمزہ اور ایک لمزہ، یہ سارے کے سارے ہلاک ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ یوں سمجھیں سادہ انداز میں کہ ہر ایک ہمزہ اور ہر ایک لمزہ کے لیے ہلاکت ہے۔ ہر ایک لمزہ اور ہمزہ، ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کون ہے؟ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمزہ کس کو کہتے ہیں اور لمزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہمزہ جو ہے نا بہت زیادہ تانا دینے والا، بہت زیادہ تانا دینے والا۔ اس کا معنی لکھ لیں آپ، بہت زیادہ تانا دینے والا۔ اور لمزہ کا معنی ہے بہت زیادہ عیب لگانے والا۔ لمزہ کا کیا معنی؟ بہت زیادہ عیب لگانے والا۔ تو پھر معنی کیا ہوا جی؟ ویلن ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ لمزہ ہر ایک تانا دینے والے کے لیے اور ہر ایک عیب لگانے والے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ سمجھ آ گئی اس آیت کی؟ دوسری آیت پہ غور کریں۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب آگے مزید اس کی وضاحت۔ الذی وہ شخص، الذی وہ شخص جس نے جمع کیا، الذی وہ شخص جس نے جمع کیا، مالن مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا۔ واو کا معنی اور، عددہ کا معنی گن گن کے رکھنا، بار بار گنتی کرنا۔ ہو کا معنی اس کو یعنی مال کو۔ الذی وہ شخص جس نے جمع کیا، مالن مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا۔ 2 آیات ہو گئیں۔ تیسری آیت پر غور کریں گے۔ دیکھیں جی، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے۔ یحسب کا معنی کیا ہے؟ کون؟ وہ جمع کر کے جس نے رکھا ہے نا مال، اور گن گن کے رکھتا ہے کہ بڑے پیسے ہیں میرے پاس، وہ گمان کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے کیا؟ ان مالہ کہ بے شک اس کا مال، انا کا معنی مالہ اس کا مال، اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اخلدہ اس کو زندہ رکھے گا۔
یہ معنی نہیں کرنا کہ وہ گمان کرتا ہے بے شک اس کا مال ہمیشہ زندہ رہے گا، نہیں، بے شک اس کا مال اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ 3 آیات کی سمجھ آ گئی؟ اب میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ سے سننا ہے، دوبارہ غور کر لیں۔ ویل ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایک بہت زیادہ عیب لگانے تانا دینے والے کے لیے، لمزۃ اور ہر ایک بہت زیادہ عیب لگانے والے کے لیے، الذی وہ شخص جس نے جمع کیا مالن مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کے رکھا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ بے شک اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے ساتھ، میں نے عربی پڑھنی ہے، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ کا معنی کیا ہے؟ آخری کا، اچھا، الذی جمع مالن وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یاد ہو گیا نا؟ ہاں، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ کلا، کیا معنی ہے کلا کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو بات سوچ رہا ہے نا، پیچھے گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ یہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ہماری کلاس کا دوسرا سٹیپ کہ کون سا ہے؟ اسلامی عقیدہ۔ اسلامی عقیدہ نکالیں جی۔ توحید کی 3 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، یاد ہے نا سب کو؟ صرف اقسام کے نام سنا سکتا ہے کوئی بھائی؟ سنائیں جی، وہ پیچھے جو بیٹھے۔ شاباش، بیٹھ جائیں جی۔ حماد بھائی بھی سنا دیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں۔ سوال یہ نکالیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ نکالیے سب نے؟ توحید اسماء و صفات کے آگے والا سوال ہے، یہ جو میرے پاس کتاب ہے 15 نمبر پیج۔ توجہ فرمائیں جی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ آپ اپنے طور پہ بتلائیں کہ اللہ کہاں ہے۔ جس کو پتہ ہے ہاتھ کا اشارہ کرے کہ اللہ کہاں ہے۔ ہاں جی، یحییٰ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ ہے۔ ٹھیک ہے، حماد۔ اللہ تعالیٰ عرش مولا پہ مستوی ہے۔ شاباش۔ اچھا، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے یہ بتا سکتے ہیں کوئی؟ جی بتائیں، کیسے؟ کوئی سوال کر لے جس طرح میں کر رہا ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ بات کی سمجھ آ رہی نا سوال کی؟ کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کس حالت میں ہے، یعنی کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ صرف آپ کو پڑھانے کے لیے، تعلیم کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، بعد میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ جواب سنیے، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، عرش پر مستوی ہے، سارے جواب ٹھیک ہیں۔ لیکن جو اگلی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کس کیفیت میں ہے، کیفیت ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. کیفیت بیان کریں گے تو تشبیہ ہو جائے گی، جو پیچھے اسماء و صفات میں پڑھا ہے نا کہ تمثیل نہیں، تشبیہ کسی کے ساتھ نہیں. اگر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے تو تشبیہ ہو جائے گی. اگر کہیں گے اللہ تعالیٰ لیٹا ہوا ہے، اللہ کھڑا ہے، جو جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ اسی طرح عرش پر مستوی ہے. بس آگے کیفیت کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور یہ جو جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگ کہہ دیتے ہیں. توجہ فرمائیں سبحان بھائی، توجہ میری طرف رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے. یہ جملہ کہنے کی حد تک عجیب سا ہے، لیکن اگر حقیقت میں جائیں تو اور بھی عجیب ہو جاتا ہے. قرآن مجید بھی اس بات پر گواہ ہے، احادیث بھی بے شمار ہیں کہ اللہ کہاں ہے، عرش پر ہے. اگر یہ کوئی کہے نا کہ اللہ ادھر بھی ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے. کہ ہر جگہ پر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے. یاد رکھیں اللہ کی شان کیا ہے کہ عرش پر ہو کر، عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے تمام حالات کو جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہاں ہوتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتا ہے. بلکہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں، رات کا اندھیرا ساتوں زمینوں کی آخری طے جو ہے، اب دیکھ لیں کہ کتنی وہاں اور اندھیرا ہوگا. رات کا اندھیرا بھی ہے، پھر ساتوں زمینوں کی آخری حد. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کالا پتھر پڑا ہو، سیاہ پتھر، سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی جو ہے وہ چل رہی ہو. تھوڑا سا غور کرتے جائیں، پتھر بھی کس کلر کا ہے؟ سیاہ. چیونٹی بھی. وہ پتھر پڑا ہوا کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے پڑا ہوا ہے. اور وقت بھی کون سا ہے؟ رات کا. چیونٹی جب چلتی ہے نا اس پتھر کے اوپر، سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر کے اوپر چلے، رات کے اندھیرے میں چلے، ساتوں زمینوں کے نیچے وہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس چیونٹی کا چلنا، چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے، اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کمال تو یہ ہے نا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر مستوی ہوتے ہوئے ساتوں زمینوں کے نیچے رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلنے کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے. چیونٹی کے پاس ہو کر اگر اس کی آواز کو سن رہا ہے، چیونٹی کے پاس ہو کر اس کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. چیونٹی کو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے. کمال یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہے نہیں، ہے عرش پر، وہاں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ذرے ذرے کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہماری شارک کے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر کچھ جانتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. ایسے ہے جیسے ہماری شارک ہے نا، جتنی یہ ہمارے اندر قریب ہے، اتنے اندر کے حالات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اللہ ہے کہاں؟ عرش پر. اب چھوٹے سے بچے کو کہیں لینا، بچہ فطرت پر ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو کوئی یہودی بنا لیتا ہے، کوئی عیسائی بنا لیتا ہے. جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ بھی اسی طرح پہ چل نکلے گا. پیدا ہوتا ہے تو بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، اسلام پہ ہوتا ہے. چھوٹے سے معصوم بچے کو جس کو پتہ نہیں ہے، باتیں بوتیں بھی اتنی نہیں کرتا، بالکل چھوٹا سا ہے، اسے کبھی پوچھا کریں کہ اللہ کہاں ہے، وہ بتلا دے گا کہ اللہ کہاں ہے. بچہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ حالانکہ اس بچے کو بتایا تو نہیں کسی نے کہ اللہ اوپر ہے. وہ فوراً کہے گا، اوپر انگلی کرے گا کہ اللہ اوپر ہے. کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ادھر بھی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ بڑے ہو کر پھر والدین ہی بنا لیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، ہر جگہ پر ہے. بچہ فطرت پر کیا کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے. پھر عقلی دلائل بھی بڑے ہیں. جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں کس طرح مانگتے ہیں؟ کہاں کس طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے.
کبھی ایسے تو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں کچھ مانگ لیا ہو کہ یا اللہ دے دے ہمیں، کیونکہ ہر جگہ پر تو ہے، پھر ایسے بھی مانگ لینا چاہیے. کبھی ایسے نہیں کیا. ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمانوں کی طرف. جب بھی اللہ کو پکاریں تو ہمارا چہرہ بھی کبھی کبھی اوپر اٹھتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، اور یہ بتلاتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ویسے لوگ نہ مانے تو بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر دیا ہے. تو یہی سوال آج آپ پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے جواب میں. دیکھیں اللہ کہاں ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یہ ایک آدھ آیت آپ نے یاد کرنی ہوگی. الرحمن علی العرش استویٰ ترجمہ کیا ہے؟ عرش پر ہے. جو رحمان ہے وہ عرش پر ہے. صحیح بخاری میں استوا کی تفسیر میں ای اعلیٰ ارتفع، وہ چڑھا اور بلند ہو گیا. یہ الفاظ آپ قرآن مجید کی ایک آیت یاد کر لیں گے جی. الرحمن علی العرش استویٰ. احادیث میں نے ویسے بھی آپ کو کافی ساری سنا دی ہیں، اور اس کو بھی پڑھ لینا، مزید آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے گا علم کے اندر. آج کا سوال ہمارا اسلامی عقیدے کے حوالے سے کون سا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ اللہ عرش پر ہے. دلیل کے طور پر کون سی آیت؟ الرحمن علی العرش استویٰ. 3 الفاظ ہیں اس کے، الرحمن علی عرش، الرحمن علی العرش استویٰ، 4 ہیں. تو یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے. یاد ہو جائیں گے نا کل تک انشاءاللہ. آخری سبق ہمارا روزمرہ کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے. ایک دعا آپ کو اور سکھلاتے ہیں، انتہائی آسان ہے. ایک فضیلت اس کی آج اور ایک پھر کل انشاءاللہ العزیز. چھوٹے سے الفاظ ہیں، وہ آپ لکھ لیں گے جی. نظر آ رہی صاحب کو؟ اس کو لکھ لیں جی. دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ، یہ لفظ اللہ کی جو ہا ہے نا آخر پہ، اس کو آگے ملانا ہے. بکلمات اللہ التامات، پڑھیں، من شر ما خلق. فضیلت سنیں اس کی. ایک فضیلت آج سنائیں گے، ایک کل، اور پڑھنے کی جگہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے. ایک پڑھنے کا موقع آج بتلائیں گے اور اس کی فضیلت. ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر بیٹھیں نہ، جا کر کچھ دیر کے لیے ٹھہریں، تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. کبھی نہر کے کنارے پہ، جس طرح ہمارے یہ مقام حیات کے قریب ہے، ادھر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ایسی جگہ اور کسی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہاں کتنی بار یہ پڑھنی ہے؟ 3 بار. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کوئی بھی موذی جانور آپ کو نقصان نہیں دے گا. سانپ، بچھو، کوئی اور اس قسم کی کوئی اور کیڑا مکوڑا نکل آتا ہے، اس سے آپ کی حفاظت رہے گی. سمجھ آ گئی؟ 3 مرتبہ پڑھنی ہے جب کسی جگہ پہ بیٹھنا ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی موذی جانور آپ کے قریب نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.